مفتی صاحب غریب لڑکی سے نکاح میں اسلام میں کیا ثواب ملتا ہے؟ بہت ہی زیادہ غریب ہے، نکاح کرے تو کیا ثواب ملے گا؟ بھائی انسانیت کی کسی بھی حوالے سے خدمت کرو گے تو ثواب ملے گا، لیکن خدمت اتنی کرو جتنی افورڈ کر سکتے۔ بدصورت لڑکی سے بھی شادی میں ثواب ملے گا کیونکہ اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا، لیکن پتہ چلا کہ آپ اس سے محبت ہی نہیں کر رہے شادی کے بعد، تو جو تھوڑا بہت بیوی کے حقوق آپ پہ واجب تھے وہ بھی ادا نہیں ہو رہے، تو اتنا کرو جتنا افورڈ بولو کر سکتے، تو ثواب تو ملے گا یقیناً۔ لیکن پتہ چلا کہ آپ ہی میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، اب آپ کو وہ اچھی نہیں لگ رہی، آپ پھر ادھر ادھر چکر چلا رہے ہو لڑکیوں کے ساتھ کہ یار وہ میں پتہ نہیں، اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو تمام چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر کسی بیوہ سے شادی کر رہے ہو جس کے بچے بھی ہیں، بہت ثواب ملے گا، یہ تو پیغمبر کی سنت ہے، لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ وہ بچے آپ کے بچوں میں ایڈجسٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ پہلے سے سوچ لینا ہے۔ پھر ان بچوں کو آپ باپ جیسی محبت دے سکو گے کہ نہیں، کیونکہ آپ کے بچے نہیں ہیں، وہ محبت دے پاؤ گے کہ نہیں دے پاؤ گے؟ کتنے لوگوں نے ایسی عورت سے شادی کی جس کے سوتیلے بچے رکھے، اب وہ ان بچوں کو بالکل اپنے بچوں جیسی محبت نہیں دے پا رہے، تو گھر میں کیا ہو رہی ہیں؟ لڑائیاں۔ اور انہوں نے شادی سے پہلے بڑے وعدے کر لیے تھے کہ میں ان بچوں کو بالکل اپنے بچوں کی طرح پالوں گا، اب کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ لیا نہیں، کرنے کے بعد مشورہ لے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ نیچرل نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو جس طرح محبت دیتے ہو دوسرے کے بچوں کو دے نہیں سکتا انسان، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میں جو بھی بیوہ سے نکاح کریں، طلاق یافتہ سے بچے پالیں ضرور، لیکن کچھ ایگریمنٹ شروع میں کر لیں، وہ ایگریمنٹ بھی بتا دیتا ہوں، بات کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آپ اور اس کا عورت کو بھی مان لینا چاہیے، یہ اس کو بتا دیں بھائی یہ بچے میری کسٹڈی میں رہیں گے، میں اس کو رکھنے کے لیے، بلکہ نہیں، اور ایک اسٹیپ آگے کہ آپ بچوں کی ماں ہو، میں آپ کی گود سے یہ بچے چھینوں گا نہیں، بس اتنی ذمہ داری میری ہے، باقی میں ان کو باپ جیسی محبت دوں یا نہ دوں یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ محبت ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو بھائی میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں، کلیئر بات کر لو۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو میں نے بھی اپنا تجربہ بھی شیئر کر دیتا ہوں نا۔ میری جب ایک دفعہ شادی ہوئی تو یہ تھی 2007 یا 2008 میں، تو مجھے بھی 2 سوتیلے بچے جہیز میں ملے تھے، اب تو الحمدللہ بڑے ہو گئے، بیٹی کی شادی بھی ہو گئی، ہماری گھر سے رخصت ہوئی الحمدللہ، اپنے بچوں کی طرح ہی پالا ہم نے اس کو، محبت بھی۔ لیکن بات میں نے پہلے کیا کی، بات میں نے یہ کر لی تھی کہ بھائی دیکھو میں اس کی گارنٹی نہیں لیتا کہ مجھے ان سے ویسی محبت ہوگی جیسے اپنے بچوں سے، تو یہ بچے میں ماں سے جدا نہیں کر رہا، ماں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یہ اس کی شرن کیا ہے، یہ اس کی شرن نہیں، یعنی اس کی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، کیونکہ عورت کے لیے بچوں کے بغیر کہیں جانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا، وہ اس چکر میں رشتے نہیں کر رہی ہوتی، تو یہ آپ کی کسٹڈی میں رہیں گے۔ اور میری آمدن اس وقت بہت تھوڑی تھی، تو یہ بھی میں نے قید لگا دی کہ بھائی ان کا خرچہ بھی میرے ذمے نہیں ہے، میں کروں تو یہ میری طرف سے فی سبیل اللہ ہوگا، لیکن ذمے میں نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات ایسی نہ کرو کہ ثواب کے بجائے الٹا عذاب ہونا شروع ہو جائے، آپ نے ایک کام کیا اچھا سمجھ کے اور اس کے الٹے نتائج نکلنا شروع ہو جائیں۔ لیکن حقیقت ہے کہ ہمیں محبت بھی ہوگی، ظاہر ہے آپ کے ساتھ کوئی رہتا ہے، آپ کے گھر میں رہتا ہے تو محبت تو ہوتی ہے نا، بہت الحمدللہ اب بھی بہت محبت ہے، اور اللہ کا شکر ہے جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے خرچہ ہو سکا وہ بھی ہم نے کیا، کچھ ان کے ننیال نے کر دیا، کچھ ہم نے کر دیا، یہ سب مل جل کے چلتا رہا، اور اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے طریقے سے پل گئے، بڑے ہو گئے، بیٹا جوان ہو گیا، بیٹی کی شادی ہو گئی، آئی بات سامنے، تو بہت اچھا حساب کتاب ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کلیریفیکیشن تھی، کوئی آڑی ترچی ڈائلاگ نہیں مارے ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے ثواب کے لیے نا، ثواب بھی انشاءاللہ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، بچے پل گئے ہماری کسٹڈی میں، بڑے ہو گئے، بچی کے تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے شادی ہو کے رخصت ہو جائے، وہ یہ کام بھی ہو گیا، اور اب بھی اپنی بیٹی سمجھتا ہوں الحمدللہ میں اس کو، کبھی کوئی سسرال میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہمارے پاس ہی کیس آتا ہے، تو داماد کو ہم اسی طرح سے آنکھیں دکھاتے ہیں جیسے اپنے دوسرے والے داماد کو آنکھیں دکھاتے ہیں، صحیح بات سامنے، فرق الحمدللہ عملی طور پر ہے نہیں، لیکن بات کلیئر ہونی چاہیے۔ بات کیا ہونی چاہیے؟ کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ زیادہ ڈائلاگ نہ ماریں، کیونکہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ یار پتہ نہیں میں خرچہ اٹھا پاؤں نہ اٹھا پاؤں، پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پورا خرچہ نہیں بھی دیتے نا، تو ماں کو یہ بدگمانی نہیں ہوتی، ماں سمجھ لے گی کہ یار پیسوں کی ابھی کمی ہے، لیکن پھر سوتیلے میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے اچھا یہ اپنا سوتیلا پن یہاں پہ نکال رہے ہیں۔ یہ کون کلیئر کرتا رہے گا بیٹھ کے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے؟
اپنے بچوں کو آپ نے کسی اچھے اسکول میں داخل کر دیا, اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو ستیلوں کو آپ نے کسی گورنمنٹ کے اسکول میں کر دیا. ایک مثال دے رہا ہوں. اچھا یہ کیا ہے, ستیلا پن نکالا جا رہا ہے. بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی نیت غلط نہیں بھی ہوتی, لیکن شیطان کو آپ کے سسرال کو ورغلانے کا موقع ملتا ہے. تو اس لیے بات کلیئر. تو جب بھی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرو, جس کے بچے بھی رکھو یا بیوہ سے, تو پہلے بتا دو بھائی میری شادی آپ سے ہو رہی ہے, میں اتنا احسان آپ کے اوپر کر رہا ہوں کہ بچے آپ کی گود سے چھین نہیں رہا, بچے آپ کے ساتھ رہیں گے لیکن یہ آپ کے بچے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھ سے جو ہو سکا میں ان کو محبت دینے کی کوشش, اور اس طرح سے چلو گے نا تو محبت ہو بھی جائے گی, اپنے لگنے بھی لگیں گے وہ, کیونکہ اب آپ فری ہو جاؤ گے, کوئی تانا مجھے نہیں ملے گا. تو یار انسان گدھا پال لیتا ہے نا, اس سے محبت ہو جاتی ہے. بچے پالنے سے, انسان پالنے سے نہیں ہو جائے گی کیا؟ اور بیٹیاں تو ویسی بہت انسان کو اچھی لگتی ہیں یار, جو چھوٹی بچی جب آپ کی گود میں ہو تو وہ تو ویسی پیاری لگتی ہے, انسان کو محبت ہو جاتی ہے. لیکن بات کلیئر ہو. وجہ اس کی ہے کہ اگر یہ بات کلیئر نہیں ہوئی نا تو پھر تو تباہی ہے, بربادی. ایسے ہوئے ایک صاحب نے شادی کی ہے, وہ اتنی ٹینشن میں آیا ہوا ہے, کہہ رہے یار میں اپنے سوتیلے بچوں پہ جتنا بھی خرچ کروں تو سسرال کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ کنجوسی دکھا رہے ہیں. بدگمانیوں کا دور ہے آج کل. تو اس لیے یہ بات کلیئر کر دینی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟